السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سرمد نقوی ہے. میں کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ ہوں ساؤتھ پنجاب کلینکس چنگی نمبر 1 ملتان میں. آج میرا آپ سے بات کا مقصد تھوڑا استھما یعنی دمے کے متعلق آگاہی ہے. دمہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سارے لوگوں میں، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں اتنی زیادہ خوراک کے اندر اور ہوا کی آلودگی کے اندر ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے دمہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، نہ صرف بچوں میں، بڑوں میں، بلکہ خاص طور پہ خواتین میں. دمے کے لیے سب سے اہم چیز، جو اہم ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، پہچان، ڈائگنوسس بنائی جائے. وہ چاہے آپ قریبی کسی ڈاکٹر سے، کسی کلینک سے، کسی اسپیشلسٹ سے جو کہ دمہ کے اسپیشلسٹ جنہیں پلمنالوجسٹ کہا جاتا ہے، یا کسی سرکاری اسپتال سے رجوع کریں. اس کی سب سے اہم ضرورت، جو اہم علامات ہیں، اس میں سانس کا چڑھنا، چھینکیں، نزلہ، زکام، ناک بند رہنا، گلے کے اندر نزلہ یا گیرا گرنا، کھانسی ہونا، چیسٹ ٹائٹنس، چھاتی پر بوجھ محسوس ہونا، اور اس کے علاوہ کھانسی یا بلغم بھی شامل ہے. اگر دمے کے ساتھ چیسٹ کا، پھیپھڑوں کا انفیکشن ڈیولپ ہو جائے تو اس کے ساتھ بخار اور بلغم کی رنگت تبدیل ہونا شامل ہو جاتا ہے. بچوں میں عمومی طور پر ینگ ایج میں ان بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جس میں فیملی کے اندر یعنی خاندان میں بلڈ ریلیشنز یعنی کہ اس کے بہن بھائیوں میں یا والدین کے اندر پہلے سے دمے والی بیماری موجود ہو. عموماً چھوٹے بچوں میں دمہ خود بخود 15 سال 10 سال کی عمر میں کافی حد تک ریکور ہو جاتا ہے اور ٹھیک بغیر دوائی کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے جیسے لنگز پھیپھڑے بڑے ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی دمہ برقرار رہے تو اس میں کچھ دوائیاں ہیں جو لینی پڑتی ہیں. دوائیوں میں آج کل کے ہمارے جو دمے کی عالمی ایجنسی ہے، جس کو جینا GINA کا نام دیا جاتا ہے، اس کے مطابق سب سے اہم چیز سونگنے والی یعنی کہ ناک سے یا منہ سے کھینچنے والی دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے، جو مختلف قسم کی ہیں. کچھ نیبولائز فارم میں مشین ہوتی ہے جس کے اندر ہم پانی ڈالتے ہیں اور خاص قسم کے کیمیکل کچھ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد بھاپ بن کے وہ ماسک کے ساتھ، ناک کے ساتھ، منہ کے ساتھ اندر سانس کی نالیوں میں جاتی ہے. کچھ انہیلر فارم میں ہوتی ہے، پمپ ہوتے ہیں جس کو کھینچنا پڑتا ہے. اب کچھ اور جدید اس میں پاؤڈر فارم میں دوائیاں آئی ہیں، کیپسول فارم میں، وہ بھی کھینچنی پڑتی ہیں سانس کے ساتھ. ان کی دوائیوں کا ایک تو فوری ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ فوراً سانس کی نالی میں جا رہی ہیں، سیدھی جا رہی ہیں، باقی خوراک کے ذریعے پیٹ میں یا خون میں نہیں جا رہی. دوسری بات یہ ان کی ڈوز بھی بہت کم ہوتی ہے. جو ہم خوراک سے لیں گے اس کی مقدار زیادہ ہوگی، جو ہم ڈائریکٹ انہیلر سے لیں گے، پمپ سے لیں گے، اس کی مقدار کم ہوگی. تیسرا سائیڈ ایفیکٹس بھی یعنی کہ غیر ضروری ایفیکٹ بھی ان کی دوائیوں کے کم ہوتے ہیں جو ہم انہیلر فارم میں یوز کرتے ہیں. جبکہ جو چیز ہم ٹکی کی صورت میں یا خوراک کی صورت میں استعمال کریں گے وہ صرف پھیپھڑوں میں نہیں، خون کہیں اور دیگر طرف بھی لے کے جائے گا جہاں سائیڈ ایفیکٹس آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. دمے کے لیے بہت اہم چیز جو ہم عام لوگ ہم گھر پہ، اپنے دفتر میں، اپنی جگہوں پہ، اسکول میں کر سکتے ہیں، وہ ہے آلودگی سے، مٹی سے، دھول سے بچاؤ. اس کے علاوہ اگر کسی خاص چیز سے الرجی ہے، الرجک دمہ ہے یا الرجی کی وجہ سے نزلہ، زکام، الرجک رائنائٹس ہے، اس صورت میں جس چیز سے الرجی ہو اس سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے میں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں جو کھانے پینے کے علاوہ بھی ہیں. سمپل بعض لوگوں کو خاص صابن یا اس کی کیمیکل سے بھی الرجی ہوتی ہے، جس میں جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں یا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہاتھ کی رنگت، جلد کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بھی الرجی کی قسم ہے. زیادہ سویئر کیس کے اندر بہت زیادہ سانس کا رکنا اور بندش اور سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. پھر وہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، پھر اسپتال آنا اور ٹیکوں کی صورت میں علاج ہونا ضروری ہو جاتا ہے. عام پبلک کے لیے یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، خاص طور پر دمے والے مریض، وہ مٹی سے، دھوئیں سے، گندم کی کٹائی کے موسم میں تھریشر میں یا اس کی مٹی سے، اور اگر ایئر پولوشن ہے یا پولن الرجی ہے تو اس سے بچیں. جو لوگ ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جیسے پینٹ انڈسٹری میں پینٹر ہیں یا کہیں پینٹ کرتے ہیں، پینٹ سے الرجی ہے، یا کوئی اور ایسی کوئی خاص کیمیکل فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں سے انہیں الرجی ہے اور سانس خراب ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بے شک وہ وہیں جاب رکھیں، معاش وہیں رکھیں، لیکن اپنا طریقہ تبدیل کر لیں. اگر وہ ڈیڈ پینٹ سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں کی بجائے وہ پینٹ سیل میں آ جائیں، یا کہیں دفتری کام میں جہاں ریکارڈ رکھنا ہے کتنے پینٹ بکے، کتنے، اس طرح جگہوں پہ آ جائیں. یا اگر ان کے لیے ممکن ہے تو وہ جاب بھی تبدیل کر لیں، پینٹ کی بجائے کہیں اور جاب کر لیں. ٹھیک ہے.
تو یہ سارا کچھ ہے. اب نئی قسم کی کچھ دمے کی بیماری بعض لوگوں میں خاص طور پہ 50 سال سے زیادہ شدت میں یہ تب اختیار کرتی ہے جب دمے کے مریض سگریٹ نوشی یا کوئی اس طرح کی تمباکو نوشی بھی اختیار کر لیتے ہیں. ان کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ تمباکو نوشی سے, ہر قسم کی سگریٹ نوشی سے, چاہے وہ حقہ یا چاہے شیشہ کیوں نہ ہو, سے پرہیز کریں. اور جب بھی کوئی علامات سانس, کھانسی, بلغم, ناک بند یا چھینکیں وغیرہ آئیں تو قریبی معالج سے, خصوصاً پلمونالوجسٹ جو شعبہ امراض سینہ کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے رابطہ کریں.